ظفر اقبال ویلکمز یو ٹو another ایپیسوڈ آف انصاف کی بیٹھک۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم پاکستان میں اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن اردو میں بھی ہم بات کریں گے، پنجابی میں بھی۔ تو آج کہتے ہیں جی آیاں نوں، ویلکم، خوش آمدید۔ اور آج میں ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں، بخیر راغلے، دیٹ may ring a little bell۔ ناظرین، کسی بھی کمیونٹی، سیاسی پارٹی یا آرگنائزیشن میں نا والنٹیئرز اس پارٹی یا کمیونٹی کی ریڑھ کی ہڈی کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو پچھلے 1-1.5 سال سے پی ٹی آئی کے جتنے ایونٹ ہو رہے تھے، تو میں تو جاتا ہی جاتا ہوں، تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرنے میں مصروف ہیں، دوسرے لوگ بیٹھے کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان میں ایک جمیلہ بابی ہیں۔ آج اتفاق سے مجھے موقع ملا، وی ور ورکنگ فار الیکشن کمپین، تو میں نے کہا انصاف کی بیٹھک کر رہے ہیں، تو میں نے دعوت دی کہ آج ہمارے ساتھ آئیں۔ تو جمیلہ بابی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کچھ والنٹیرزم کے بارے میں کہنا چاہیں گی پہلے؟ سب سے پہلے میں سب کو سلام کرتی ہوں، السلام علیکم میرے پیارے دیکھنے والوں، سننے والوں، آپ سب کو میرا تہ دل سے سلام۔ اور انصاف، پی ٹی آئی انصاف کی طرف سے تو بالکل سلوٹ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ پہلے تو کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں اور پھر پی ٹی آئی کے لیے کریں۔ ہمارا لیڈر اتنا خوبصورت اور اتنا ایماندار اور اتنا پیارا لیڈر ہے، اس کے لیے تو ہر ایک کو گھر سے نکلنے کو دل چاہتا ہے اور کام کرنے کے لیے دل چاہتا ہے۔ اس کے لیے تو نہ موسم آپ کو روک سکتا ہے، نہ کوئی اور مصروفیت آپ کو روک سکتی ہے۔ آپ نے جانا ہے اور اس بیڑے کو پار لگانا ہے انشاءاللہ۔ تو جمیلہ بابی، میں تقریباً پچھلے 1 مہینے سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صبح شام ٹریول بھی کرتی ہیں، ممبرشپ کے لیے کالز بھی کرتی ہیں، اور لوگ ممبر بن بھی رہے ہیں۔ تو آپ اس سلسلے میں لوگوں کو اور کوئی پیغام دینا چاہیں گے اس بیٹھک کے ذریعے؟ بالکل، پہلے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اپنے دیکھنے والے جو اپنے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی جو یہاں رہ رہے ہیں، ان سے ہمارا ایک دوستانہ تعلق ہے، ان کو جب ہم کال کرتے ہیں اور ان کا اپنا اتنا ان کی اپنی اتنی موٹیویشن ہے کہ وہ خود 2 قدم ہم سے آگے بڑھتے ہیں، اور ان کو جب آپ بتاتے ہو تو ماشاءاللہ وہ سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے، اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ آپ اس قافلے میں جتنے لوگوں کو ملائیں وہ قافلہ اتنا ہی خوبصورتی سے اور اتنا ہی اپنے مقام کو پہنچے گا۔ مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ ان کا رسپانس بھی بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ آ رہے ہیں لوگ، اور بہت اچھے طریقے سے آ رہے ہیں، پیار سے آ رہے ہیں اور دل و جان سے آ رہے ہیں۔ اتنی مصروفیت اور اس کووڈ کے باوجود کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی ہے جب آپ کی ہمت ہو اور آپ کا دل چاہے اور آپ کے ایک گول ہو آپ کے لیے۔ جی، جمیلہ بابی کو ہم نے پہلے ایونٹس میں تو دیکھا تھا، کھانا بھی بنا رہی ہیں، کھانے لگا بھی رہے ہیں، ٹیبل بھی لگ رہے ہیں، باقی سب لوگ چلے جاتے تھے تو یہ ہاؤس کیپنگ بھی سارا تھی۔ لیکن جس اینگل سے میں نے دیکھا نا، ہاؤ پروفیشنلی شی از ہینڈلنگ آور ممبرشپ کمپین، I like to salute you, Jamila Babi. Thank you so much. And we have a high respect for all the volunteers, but the way you're working in this campaign, we are honored to have you on our team, انصاف گروپ کی ٹیم میں۔ اور آخر میں آپ سے میں گزارش کروں گا، میں نے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ ملٹی لنگول بھی ہیں، انگلش، پشتو، پنجابی مکس کر رہی ہیں، تو آپ کو یہ فن کہاں سے آیا؟ اٹس ورکنگ آؤٹ ریئلی گڈ۔ نہیں، ماشاءاللہ دیکھیں، جہاں ہم ابھی رہ رہے وہاں ہم پہلے تو ہماری 4 زبانیں ہیں، بلوچی، سندھی، پنجابی، پشتو، اور پھر جب ہم یہاں آئے تو کچھ اور بھی ایڈ ہو گیا ہے۔ میری تو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ میں پہلے اپنے پٹھان بہن بھائیوں کو بھی ایک پیغام دینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور انشاءاللہ یہاں سے میں آپ کے لیے یہ درخواست کرتی ہوں، تو میں آپ لوگوں کو پشتو میں بھی ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، اردو اور انگلش میں تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں۔ زما گرانو خواندو اور شائستہ برونو، زلتا سو درخواست کوما چې زما نوم جمیله پانیزی انور پراچا دی، اور زما تعلق د پی ټي آی کینیډا زه دی، او زه په دې افتخار کوم چې پی ټي آی کینیډا انصاف زموږ نماینده دی، اور زه له ته درخواست کوم چې ته د دې حصه جوړ سئ اور پی ټي آی انصاف کینیډا له ووټ ورکئ اور زموږ نمائندګي وکئ اور زموږ ملګري وکئ۔ مهرباني ډیره بیا تاسو ته درخواست کوم چې د پی ټي آی کینیډا انصاف ته ووټ ورکئ اور پلیز له موږ سره ملګري وکئ۔ مهرباني ډیره خوشحاله اوسئ اور همیشه کامیاب اوسئ، آمین۔
جی ناظرین، میں گزارش کرتا چلوں کہ اس کمپین میں میں بھی شامل ہوں. اس میں جو ہمیں گراس روٹ لیول تک پہنچنے کا موقع مل رہا ہے نا، دیٹس فینامینل. یو ٹاک ٹو پیپل دے ور نیور انوالو. اب جب ان سے بات کرتے ہیں تو ہم ایک ایسی اچھی ٹیم ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ جو الیکشن کے بعد بھی، الیکشن کے درمیان میں بھی، اور جب ہم یہ اناؤنس کریں گے نا اپنے پینل تو یو ول بی سرپرائز. دے آر سو ڈائیورس، پروفیشنل، اینڈ وی آر ویری پراؤڈ. اور اس ٹیم بلڈنگ میں ہمارے کرنل سہیل انور صاحب ایک ہی از پلئنگ اے میجر رول. تو آج کل جیسے آپ کا سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی الیکشن کی گہما گہمی ہے، وہاں سینٹ کے ہیں، یہاں پہ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن ہیں. تو کرنل سہیل صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک افواہ گردش کر رہی ہے مارکیٹ میں کہ کچھ ممبرشپ کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے، تو کیا اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ جی سہیل صاحب. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ظفر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اس پروگرام میں بلایا. اور اس کے ساتھ ہی میں بھابھی جمیلہ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بھابھی تھینک یو ویری مچ. یو ہیو بین اے گریٹ ایسٹ فار اس اینڈ فار آل آف آور ٹیم. Though you are volunteering for this intra-party PTI elections, but at the same time, for the last about 1.5 years, we are working together for this PTI relationship. اور خیر جانتا تو آپ کو میں کافی پہلے سے ہوں، اور اسکواڈ لیڈر پراشا جو ہیں ان سے بھی میری بڑی پرانی شناسائی ہے. تو میں نے آپ کو جو آرم فورسز ہمارا تھا ایسوسیشن تھی، اس کے اندر بھی میں نے آپ کو والنٹیئر پایا، اور بڑا اچھا اس میں بھی آپ جو ہے نا کام کرتی تھیں. اینڈ ڈیفینیٹلی آئی واز پارٹ آف دیٹ. آئی واز وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان آرم فورسز ایسوسیشن کینیڈا. تو بھابھی جمیلہ اس وقت سے ہمارے ساتھ ہیں، اور اٹ از آلموسٹ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے، میرا خیال ہے یہ 13-14 سال سے ہمارا یہ ورکنگ ریلیشن شپ ہے. اینڈ وی ور ورکنگ ٹوگیدر. ابھی بھی میں تھوڑا سا مینشن کر دوں بھابھی جمیلہ کی خدمات کو ہی کہ ہمارا یہ جو اس میں پی ٹی آئی میں بھی جو ہمارا 14 اگست کا ایونٹ تھا، علامہ اقبال ڈے تھا، اور 23 مارچ تھا. اس کے علاوہ جو ہمارا قائد اعظم کا برتھ ڈے، اس طرح کی عید ملن پارٹیز، اور اس کے علاوہ بھی جو ہماری گیٹ ٹوگیدرز ہوتی رہی ہیں. بھابھی جمیلہ واز ویری ایکٹیو پارٹ آف دیٹ میٹنگز اینڈ دیٹ ایونٹس ایز ویل. تو آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ، ظفر صاحب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. یہ جو افواہ گردش کر رہی ہے دیٹ از ٹرو کہ الیکشن جو ہے ان کی ڈیٹ آگے کر دی گئی ہے. اینڈ ناؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی 14 مارچ اف آئی ایم ناٹ رانگ. آئی تھنک 14 اور 15 مارچ. تو اس میں جو ہمارے گروپ ہیں جس کے اندر آلموسٹ آل پی ٹی آئی کے جو پرانی جو ڈیزگنیشنز تھی، موسٹ پارٹ پیپل آف دیٹ گروپ دے آر ممبرز آف دیٹ گروپ، دے آر دیر. تو میجورٹی جو تھی اس میں سیف پنو صاحب نے ہم لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا. جو لوگ یہاں پہ الیکشنز کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تمام پینلز کے جو ہیڈز تھے ان کے ساتھ بات چیت سیف پنو صاحب نے کی، اور ہر ایک کا یہی تھا کہ اس کو ڈیٹ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. And it was not, now this request started from the panels, from the different جو کرتا دھرتا یہاں پہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے ہیں. تو موسٹ آف دیم they were saying last about 2-3 weeks کہ جی یہ ڈیٹ جو ہے یہ آگے ہونی چاہیے. بعض کا تو خیال تھا کہ شاید الیکشن ابھی ہونے ہی نہیں چاہیے، اور کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بھی اور ویدر کی سچویشن سے بھی. اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی کرفیو کی افواہ بھی تھی کہ ہو سکتا ہے کینیڈا میں ٹورانٹو میں کوئی اس طرح کی سچویشن ہو، اور کیسز بھی کووڈ کے بڑھ رہے تھے. لیکن ظاہری بات ہے الیکشنز تو ہونے تھے، اور میں اسی حق میں تھا کہ الیکشن جو ہیں یہ ٹائم کے اوپر ہی ہوں، اور جو بھی اس کی ڈیٹس ہیں اس پہ ہوں. لیکن جب میدان میں اتری ہیں ٹیمز، ساری میدان میں اتری ہیں، ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو ظاہری بات جیسے ابھی ظفر صاحب نے کہا کہ جو والنٹیئرز ہیں دے آر دی بیک بون آف اینی آرگنائزیشن. تو ہمیں والنٹیئرز کا یہ ریسٹرکشن تھی کہ ہم کسی بھی جگہ کے اوپر 5 لوگوں سے زیادہ، کسی گھر میں 5 لوگوں سے زیادہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. میرا کیونکہ اسپیس میرے پاس تھی، میری آفس اسپیس تھی، ہمارا جو پی ٹی آئی کا بھی جو کیمپین سیل تھا وہ ہم نے اسٹیبلش کیا، بٹ ادھر بھی جو ایک ریسٹرکشن تھی اس لمیٹڈ کوانٹٹی سے ہم اوپر نہیں جا سکتے تھے. تو ایٹ دی سیم ٹائم والنٹیئرس کے لیے بھی ہمارے پاس پرابلمز ہو رہی تھی لوگوں کو آنے میں، ٹریول کرنے میں. تو میں نے جو ہے جو میرا گروپ جو ہے جس کو میں سپروائز کر رہا ہوں، جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جن کی میں مینٹرنگ کر رہا ہوں،
تو یہ پرابلمز ہمیں ہو رہی تھیں کہ ہمارے پاس جو ممبرشپ ہے لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنے میں، لوگوں کو بتانے میں، کیونکہ ہمارے 80% کے قریب جو ہیں وہ ممبرز، دے آر نیو ممبرز، ان کو پرابلمز ہو رہی تھیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس ویب سائٹ تک ایکسیس کیا جائے. ہمارا کچھ کریڈٹ کارڈ کام نہیں کر رہے تھے، اس کے لیے پھر پے پال کے اکاؤنٹس لوگوں کو نہیں پتہ تھے. پھر ہم نے ان لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس طریقے سے جس کو پرابلم ہے دے کین کانٹیکٹ اس، ہم ان کے جو بہاف کے اوپر وی کین میک سم ایفرٹس اور وی کین ہیلپ دیم، وی کین اسسٹ دیم. اور وہ پھر مختلف ہم نے ٹیمز بنائی جنہوں نے ان لوگوں سے لسٹیں لیں، ان لوگوں کی انفارمیشن جو تھی ان کو ہم نے پاس آن کیا کہ جی آپ ایسے ایسے کریں. کچھ لوگ تھے جو ان کو اسسٹ کرتے تھے فون کے اوپر ہی، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ان کے گھر جا کے تو ان کو ممبرشپ جو تھی وہ بنا کے ان کو ہیلپ کرتے تھے. تو اٹ واز ویری ٹائم کنزیومنگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشنز ڈیلے نہ ہوتے تو یہ ایک ہمیں لاس ہوتا. اینڈ دس لاس واز ناٹ اونلی فار کہ جی جو لوگ آگے آنا چاہتے تھے ان کو بھی ایک لاس ہو سکتا تھا، لیکن یعنی وہ بھی دے کوڈ ہیو بین ڈپرائیوڈ کہ جی وہ اپنی جو اس کی ہے اپنا کرنے کے لیے، ممبرشپ لینے کے لیے دے کوڈ ہیو بین ڈپرائیوڈ، ان کو موقع نہ ملتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا ایک جو انیشیٹو تھا کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم از کم جو ہمارے اباؤٹ 500 to 600 مے بی مور ممبرز دے کین بی بینیفٹڈ فرام دیٹ. تو میں آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ کہ یہ اچھا. جب آپ پرابلمس کا ذکر کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کال کر کے بتایا کہ اگر ایک فیملی کے پاس ایک سیل فون نمبر ہے تو وہ ایک سے زیادہ ووٹ نہیں، اب اگر بیوی یوز کر رہی ہے نمبر تو خاوند کے لیے وہ نمبر نہیں چل رہا. اب سم فیملیز ہیو اونلی 1 or 2 سیل فون بٹ دے آر 5 فیملی ممبرس، تو ان کو ممبرشپ بنانے میں ایک پرابلم آ رہی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اف یو کین برنگ اٹ ٹو دی اٹینشن آف پیپل ہو آر کنسرنڈ. اس کے بعد ای میل، آپ کو پتہ ہے ہمارے ساؤتھ ایشین فیملی میں، پاکستانی فیملیز میں ہسبینڈ ای میل از یوز فار ایوری ون، تو وہ بھی آ رہی ہیں. اگر ایک سے وہ ڈالیں ای میل میں تو وہ پرابلمز آ رہی ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آر یو ایبل ٹو برنگ دیز پرابلم ٹو دی اٹینشن آف سم ون ہو کین ریزالو اٹ؟ ظفر بھائی، جہاں تک آپ کا پہلا کویشچن ہے نا کہ ٹیلی فون کی، سیل فونس کی پرابلم ہے، دیٹ از دیئر اینڈ آئی ہیو آلریڈی ڈسکس دس ایشو ود جو ہمیں ہیڈ کر رہے ہیں سیف پنو صاحب کینیڈا وائڈ. میری جو ہے بات ان سے ہوئی ہے اینڈ آئی ہیو ڈسکس دیز تھنگز ود ہم. اور یہ دس از انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو بیئر ود دیٹ، کیونکہ اگر کسی کے پاس یہ ایشو ہے کہ ایک سیل فون ہے یا 2 سیل فون ہیں اور آل ممبرس کے پاس نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے اس میں. جی ناظرین، آج سہیل انور صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سے پوچھتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں بھی سیاسی گہما گہمی ہے، یہاں پہ بھی ہے، تو آپ اپنے پینلز کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ آئی ول ناٹ آسک یو ایگزیکٹلی، لیکن تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کہاں تک پہنچا معاملہ اور جو ایکسٹینشن ہوئی ہے ممبرشپ کی اس کے بعد آپ کا کوئی لاحہ عمل کو چینج ہوا ہے یا وہی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں ظفر صاحب، جہاں تک ہمارے پینلز کا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ہمارے جو تمام اونٹاریو کے ریجنز تھے، 8 ریجنز، ان میں تمام جگہ پر ہمارے پینلز تھے اور ماشاء اللہ ویری ایکٹیو. اور پینلز ہم نے جو ہے وہ سارے ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں، دے آر کمپلیٹ اینڈ دے آر ورکنگ ویری ہارڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا آگے الیکشنز کے سلسلے میں وہ ہم نے ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز جو دے دی ہوئی ہیں تمام پینلز کو دے دی ہیں. اور یہ ہے کہ ہم یہاں سے ٹورانٹو سے مینلی جو ہے ہمارا جو کیمپین سیل ہیں، 2 ہمارے کیمپین سیل ہیں، ایک مسیساگا میں اینڈ 1 از ان سکارگو. تو وہاں سے ہم جو ہے وہ ان کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم جو بھی ان کو اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. اسی سلسلے میں آپ سے تھوڑی رہنمائی چاہوں گا کہ مجھے پتہ چلا کہ کسی نیا ریجن بننا ہے، اف دے کین کم اپ ود 100+ ووٹس تو وہ ایک نیا ریجن بن جائے گا. اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی ہاں ظفر صاحب، یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ ریجن بنانے کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے دیٹ از 100 ریجنز تو 100 ممبرس. ریجنز آلریڈی ڈکلیئر ہو گئے ہوئے ہیں اور جو یہاں پہ 8 ریجنز ہیں تو ہم لوگ جو ہیں اس میں ہمارے جو ہے نا آلموسٹ 100 جو ہے نا جو بھی تھے تو وہ ہم اس کو جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی اس کو ہم پورا کر رہے ہیں. تھینک یو.
नाजरीन, मैं रोज़ काम होते हुए देखता हूँ, तो जिस मेहनत और लगन से ये सारी टीम काम कर रही है, इंशाअल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। और कल कोई, जैसा मैं हर वक्त कहता हूँ, सबसे पहले पाकिस्तान हमारी पहचान है, शनाख्त है। कल कोई विक्ट्री डे मना रहे हैं हम, उसके बारे में कुछ हज़ार ख्याल करना चाहेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल ज़फ़र भाई, कल हम जो है एज़ यूजुअल लास्ट ईयर भी हमने सेलिब्रेट किया था और इस साल भी हम इसको जो है 27 मार्च इसको एज ए विक्ट्री डे वी आर सेलिब्रेटिंग दैट। और ये वही डे है कि जब हमने जो है इंडिया का जहाज़ गिराया और फिर उनके पायलट को कैप्चर किया और देन यू नो ही वाज एज ए गुडविल जेस्चर ही वाज रिटर्न टू इंडिया। तो उसी दिन की याद मनाते हुए 27 फरवरी को जो है ये हम इवेंट इंशाल्लाह ताला करेंगे और एट द टाइम इज़ गोइंग टू बी डिक्लेयर लेटर। और जितने हमारे ग्रुप हैं यहाँ पे उनको हम जो है व्हाट्सएप के थ्रू, जूम के थ्रू हम इनवाइट करेंगे, वो करें, क्योंकि डेफिनेटली अभी भी हमारी रेस्ट्रिक्शन है, एक लिमिटेड नंबर है, लेकिन हम इसको एक जगह के ऊपर अरेंज करेंगे, वहाँ पे हम इसको सेलिब्रेट करेंगे और जूम के ऊपर तमाम जो हमारे ग्रुप्स हैं उनको हमारा ओपन ये इन्विटेशन है, दे कैन जॉइन अस इन जूम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर मैं जमीला भाभी का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने प्रीवियस बैठक में जिक्र किया था कि ख़वातीन की बैठक भी करेंगे, तो आप की जमीला भाभी की बहादुरी को सलाम करता हूँ कि ये हुई हैं। तो ऑफर इज स्टिल देयर, इफ़ लेडीज़ वांट टू डू देयर ओन बैठक, वी आर ऑल फॉर दैट। लेकिन आज की महफ़िल में सुहेल अनवर साहब, जमीला भाभी का शुक्रिया, और अगली बैठक का इंतज़ार कीजिए। इंतखाबी ख़बरें और कुछ उर्दू शेर व शायरी भी इसमें शामिल करेंगे ताकि इसको एक लाइव किस्म की बैठक रखा जाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।